حضرت سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کا گروہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو فرمایا کہ عورتوں صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم کو زیادہ تعداد عورتوں کی ہی دیکھی تھی۔ جب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو گروہ میں سے ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم ہر وقت ناشکری کا اظہار کرتی رہتی ہو، اپنے خاوند کی کمائی پر شکر ادا نہیں کرتی ہو، ہر وقت بحث و مباحثے میں پڑی رہتی ہو۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے آپ میں سے کسی بھی ایک عورت نے اپنے خاوند کو خوش نہیں کیا کہ وہ سکون کی زندگی گزار سکے۔ اس پر عورتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، دین اسلام میں ہماری عقل کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عورت کی گواہی مرد کی نسبت عادی نہیں ہے۔ اس پر عورتوں نے جواب دیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی کم عقلی کا نقصان ہے۔ جب عورت حیضہ کی شکل میں ہوتی ہے تو کیا نماز اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکتی ہے؟ اس پر عورتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی دین اسلام کا نقصان ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگ عورتوں کو ہمیشہ مردوں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایسا نہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی دور ہو جاتا ہے، ہوشیار عورت مرد کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر عورت کو کم عقل کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ہوشیار عورت ہوشیار مرد کی عقل کو قابو کر لیتی ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے، ہم پڑھتے ہیں کہ عورتوں کے ناقصات العقل والدین ہونے سے کیا مفہوم ہے۔ اس حدیث میں عورتوں کے دینی، دنیاوی، قدرتی آنے والی کمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دینی معاملات میں عورتوں پر کم ذمہ داری ہونے کی وجہ سے عورتوں کو کم عقل کہا گیا ہے، کہ جب حیض کی صورت میں ہوتی ہیں تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز قائم نہیں کر سکتی، پاک جگہ پر جا نہیں سکتی۔ اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں۔ ایک عالم محمد علی صابو نے لکھا ہے کہ مرد عقل کے ذریعے اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے، جبکہ عورت اپنے جذبات کے ذریعے عقل کو استعمال کرتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر کبھی کبھی کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہے، جو کہ بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے عورتوں میں ایسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ اگر عورتوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے نہ کر سکتی۔ تربیت کے کاموں میں قوی جذبات پکے ہوتے ہیں، نہ کہ عقلی فلسفے۔ خداوند کریم نے مرد کی نسبت عورت میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات نہ ہوتے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں اپنی مہارت نہ دکھاتی۔ وہ مرد کی نسبت بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش کرتی ہے۔ باپ کام سے آ کر آرام کی نیند سو جاتا ہے، پر عورت ساری رات اپنے بچوں کے ساتھ جاگتی رہتی ہے۔ بچے کے ہر دکھ تکلیف مرد کی نسبت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ اگر عورت کم عقل ہوتی تو مرد گھر میں آ کر سکون حاصل نہ کر پاتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت بڑے سے بڑے دانا مرد کی عقل پر غالب آ سکتی ہے۔ عورت پیار و محبت کر کے اپنے خاوند کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور جس سے چاہیے مرد کو لڑوا دیتی ہے۔ مرد کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ عورت کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا عورت واقعی عقل میں مرد سے کم ہوتی ہے؟ اس بات کا ہر ایک کو علم ہے کہ مرد اور عورت عقل و جذبات کے لحاظ سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں ہم عقل سے مراد نظریات لے رہے ہیں، اس کو ہم اس سے بھی زیادہ آسان لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ مرد عورت سے سیاسی، تجرباتی زندگی میں آگے ہوتا ہے۔ تجزیہ و تحلیل، فلسفانہ، خاص سائنسی معاملات میں بھی مرد عورت پر سبقت لے جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ آج تک نوبل پرائزز کس کو زیادہ نوازے گئے ہیں تو ہم زیادہ تعداد مردوں کی ہی دیکھیں گے۔ BBC ایک رپورٹ کے مطابق مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے 5 گنا تیز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت کی نسبت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور ہر سائنسی کام کو عورت کی نسبت تیزی سے سمجھ لیتے ہیں۔
دوسری طرف دیکھیں تو عورتیں فطری طور پر زیادہ جذباتی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ ہم کو یہ بات یقیناً ماننا پڑے گی کہ جذبات انسان کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے جذبات کو اپنے خاوند کی نسبت زیادہ محسوس کر سکتی ہے اور اس کا حل نکال سکتی ہے، جبکہ مرد ایسا کرنے سے عورت کی نسبت کافی سست ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کا آئی کیو منطقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے اور عورت ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی لحاظ سے مرد پر سبقت لے جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق عورتیں ایک آئی کیو ہمدردی، ذاتی تعلقات، سماجی ذمہ داریوں، امتحانات میں مردوں پر سبقت لے گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان میں سے ایک بھی کمزور پڑ جائے تو گاڑی اپنی منزل پر پہنچ نہیں پاتی۔ بعض چیزوں میں مرد کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور عورت اس کو پورا کر دیتی ہے، اور کبھی مرد عورت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیوں سے تشکیل دی گئی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی درست طریقے سے بسر نہیں کر سکتے۔ ان کو زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح دونوں خوش اخلاقی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، مرد اور عورتیں سب برابر ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔